کہ اس مسجد میں جتنے آدمی ہیں، وہ شہر کی مسجد تھی نا، کوئی آدمی اپنی بیوی کے جوڑوں کی تعداد بتا دے مجھے کہ میری بیوی کے پاس اتنے جوڑے ہیں، میں 1000 روپے انعام دوں گا اس کو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ اللہ نے پیسے اس لیے دیے ہیں ہم فضول خرچی کریں؟ اللہ کا لئن شکرتم، شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنا۔ اللہ کی نعمت، ایک آدمی مجھے ملا کہتا میری بیوی کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میں نے کہا میں مانتا ہی نہیں، کہتا ایک جوڑا، ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں، میں نے کہا کرو ثابت، کہتا میری بیوی مر گئی ہے، ایک ہی کفن ہے اس کے پاس، میں نے کہا چل پہ تیری مرضی ہے کیا، کہتا میری بیوی کے پاس ایک ہی جوڑا، اور مجھے قاری صاحب کہنے کسی بیوی مر گئی ہے، اب 1000 بات ہے ایک ہی جوڑا اس کے پاس، کہتا 2000 روپے، میں کہا کوئی 1000 روپے نہیں، کہتا یہ تو میں تماشا کر دیا تم نے۔ تو اللہ نے قانون کیا اللہ کا جی؟ نہیں آپ کو تو پتہ ہے، ہاں جی کیا قانون میں نے بیان کیا اللہ کا؟ کیا قانون بیان کیا؟ اگر اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا۔ اب میں آپ کی بھرپور توجہ میں اس مسجد کے روح رواں اور جیسے توقیر بھائی نے بتایا کہ اس مسجد کے بارے میں جو سب سے پہلے شخصیت ان کو اس طرف لے کے آنے والی وہ استاد محترم پروفیسر نجیب اللہ طارق حافظہ اللہ تعالی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی خوبصورت نصیحتیں فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری قاری صاحب تھوڑا سا کام کریں، 2-4 آدمیوں کو لے کر سامنے آ جائیں میرے پاس، 2-3 آدمیوں کو لے کر سامنے، 2-3 آدمیوں، میں ابھی بچوں کو پھر میں ادھر ادھر ہی دیکھتا رہوں گا، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، تو 2-3 آدمی سامنے آ جائیں۔ بھائی صاحب آپ تھوڑی تکلیف کریں، آپ 2-3 آدمی تکلیف کریں، سامنے آ جائیں، مہربانی ہو، مہربانی۔ حضرات گرامی، ویسے تو میں ان عمار صاحب کو پہلے بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے بڑے خطیب بھی ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ باقی ایک عرصے کے بعد اس گاؤں میں آنے کا اتفاق ہوا، کافی عرصہ ہو گیا۔ پہلے بسم اللہ پور میں کچھ کانفرنس ہوئی تھی، اور جب ہمارے بیان کر دوں تو یہ توقیر صاحب کا فون آتا ہے مجھے، وہاں جنازہ تھا گوجرا میں، کہ مجھے گاؤں کے لوگوں نے بہت مارا ہے، آئے تو زخمی، کس بنا پہ مارا ان کو بہت، کہ تم یہاں اللہ کا نام لے رہے ہو، توحید پھیلا رہے ہو۔ بڑی مارے کھائی ہیں اس نوجوان توقیر نے، بڑی کھائیں، لیکن آج ماشاءاللہ دیکھ کے مسجد بھر گئی۔ 1-2 آدمی ہوتے تھے، یہ اللہ نے اپنے دین کا کام لینا ہے، یہ میں کر لوں تو میری خوش نصیبی، اگر میں نہ کروں گا اللہ ابابیلوں کو بھیج دے گا، اللہ نے ابابیلوں سے کام لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چند باتیں میرے بھائیوں، یہ نوجوان خطیب ہمارے بیٹھے ہیں، بٹ صاحب ماشاءاللہ خطیب ہیں، واعظ ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، شاعر بھی ہیں، استاد بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے بہت عرصے سے ہمارے کولیگ رہے ہیں۔ یہ اصل خطاب کریں گے، میری چند باتیں ہیں، کوئی نصیحت ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ایک جگہ فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے جو قانون بنایا ہے، جو میرا طریقہ ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ میں نے جو قانون، میری سنت بدلتی نہیں ہے، نہ بدلتی ہے، نہ ڈائیورشن ہوتی ہے، نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ تحویل ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کو اللہ کا ایک قانون سنانا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کا قانون ہے،
وہ قانون یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں میں نے تمہیں جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم شکر ادا کرو گے میں پھر اور تمہیں دوں گا. اور لیکن لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی نہ شکری کی، ان عذابی لشدید، پھر تو میں عذاب دوں گا. کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ ایک گاؤں کا واقعہ بیان کیا، ایک بستی کا واقعہ بیان کیا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گاؤں تھا، ایک بستی تھی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس گاؤں میں کوئی چوری چکاری نہیں تھی، کوئی ڈاکہ نہیں تھا، کوئی لٹیرے نہیں تھے، بڑے امن، پوری بستی امن میں رہتی تھی. لوگ بچوں کے بارے میں پورا امن تھے. ہمارا بچہ 1 گھنٹہ نظر نہ آئے ہم گھبرا جاتے، بچہ کدھر گیا، بچہ کدھر گیا. وہ بستی کے بچے عورتیں سب امن میں رہ رہے تھے، مطمئنتاً، اور اپنی زندگی پر مطمئن تھے. وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے اس بستی کے اوپر رزق کے دروازے کھلے تھے. مال تھا، سونا تھا، چاندی تھا، زمینیں تھیں، پھل تھے، اجناس تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے، مشرق سے رزق آ رہا ہے، مغرب سے رزق آ رہا ہے، شمال سے آ رہا ہے. ایسی بستی، لوگ مطمئن تھے. لیکن ہوا کیا؟ پھر وہ بستی والے لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگا. ناشکری کیا ہے حضرات؟ ناشکری کی کئی صورتیں ہیں. آج کل اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اس طرح ہے. ہمارے جامعہ سلفیہ کے استاد ہیں مولانا ندیم شہباز صاحب، وہ سول لائن کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے مجھے واقعہ بیان کیا کہ میں جب جمعہ پڑھا بیٹھا تو ایک آدمی آیا کلین شیو، کہتا ہے تھوڑا سا جمعہ میں نے بھی پڑھانا. میں نے کہا جمعہ تو میں نے پڑھا دیا. کہتا نہیں 1-2 منٹ مجھے دے دے، جمعہ کے بعد نماز ہو چکی تھی. میں نے کہا بھائی کیا دو؟ وہ آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا بھائیو میری ایک بات سنو، میں بہت امیر آدمی ہوں، میرے 3 میرج حال ہیں، میرے 3 میرج حال. کل رات میرے 3 میرج حال بک تھے، بڑی بڑی براتیں آئیں. جب براتیں چلے گئیں کھانا کھا کے، میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جتنا مٹن، بکرے سے پکے ہوئے جتنا مٹن بچا ہوا ہے پلیٹوں میں، ڈشوں میں، سارا اکٹھا کرو. اکٹھا کر کے کہ میں تولو تو مٹن جو پلیٹوں میں بچا تھا 5 من تھا. جس قوم نے رزق کی ناشکری ہے نا جی، اللہ نے تمہیں رزق کھانے کے لیے دیا ہے یا کچرے میں پھینکنے کے لیے دیا ہے؟ ہمارا میں آگے چلتا ہوں ناشکری کیا ہو رہی ہے. ہمارے گھروں میں روٹیاں، بریڈ اور چیزیں سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں. ہماری ٹوکریاں دیکھو، اور ایک طرف غریب آدمی بھوک سے مر رہے ہیں، اور ایک طرف ہماری شادیوں میں آپ بھی جاتے ہیں، شادیوں میں لوگ بھر لیتے ہیں پھر کھایا نہیں جاتا، پھر پھینک دیتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. اور دوسری طرف بعض بات ایسے منظر ہم نے دیکھے ہیں. یہ گورنمنٹ کالج کا واقعہ 3-4 سال پہلے، لڑکیوں کا کالج ہے گورنمنٹ کالج مدینہ ٹاؤن میں. وہاں کلاس تھی 100 بچیوں کی. ایک لڑکی نے شور مچا دیا کہ میری انگوٹھی یا موبائل کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے. ٹیچر نے کہا بیٹا کوئی لڑکی باہر گئی نہیں ہے. اس نے کہا میں باہر گئی تھی، جب میں واپس آئی تو میرے بیگ میں نہیں ہے. اس نے کنڈا بند کر دیا، کہا بچیوں کے بیگ تلاش کر لیتے ہیں. ایک بچی کا بیگ تلاش کیا، دوسری کا تلاش کیا، کچھ نہ تھا. بچیوں کا کرتے
ایک بچی نے اپنے بیگ کی تلاشی دینے سے انکار کر دیا. میں نے اپنے پکڑ کے گھٹکے سب پڑ دیا. میں نے نہیں بیگ کھولنے دینا. ٹیچر پکڑی، کہتے میں دینا نہیں، میں نے تلاشی نہیں دینی. وہ جھگڑا بڑھ گیا. وہ جو لیکچرار تھی ٹیچر، اس نے پرنسپل کے پاس چلے گئی. پرنسپل کو کہے کہ ایک چیز گم ہو گیا، قیمتی چیز ہو گیا، میں نے لڑکیوں کے بیگ تلاش کیا، ایک لڑکی بیگ کی تلاشی نہیں دے رہی. پرنسپل بڑی سخت تھی، ڈاڈی تھی. وہ آئی کہتے کھولو بیگ، کہتے میں نہیں کھولنا. پرنسپل نے 2-3 تھپڑ اس کو مار دی. کہا لڑکیوں پکڑ لو اس کو، بیگ چھینو. لڑکیاں ایک تھی، لڑکیوں نے بیگ چھینا. کھولو بیگ. وہ رونا شروع ہو گیا. اب میرا بیگ نہ کھولا. کھولو تم چور. جب بیگ کھولا اس کے اندر بریڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. یہ کیا ہے؟ کہتی میرے باپ مر گیا ہے، صبح ناشتہ نہیں کر کے آتی، جب میں آتی ہوں نا راستے میں ایک ہوٹل کے کچرے میں سے میں بریڈ کے ٹکڑے اٹھا لاتی ہوں، وہ میں نے چھپائے ہوئے تھے، اس کو بچانے کے لیے میں کہہ رہی تھی. تو یہ نہ شکری ہے رزق کو ضائع کرنا. میں نے اپنی مسجد میں جب جمعہ پڑھایا نا، بلکہ کل بھی ایک مسجد میں میرا درس تھا، پتہ نہیں کہاں درس، کل کہاں میرا درس تھا، ہاں مسجد اقصیٰ میں کل میرا درس تھا. تو میں نے کہا کہ اس مسجد میں جتنے آدمی ہیں، وہ شہر کی مسجد تھی نا، کوئی آدمی اپنی بیوی کے جوڑوں کی تعداد بتا دے مجھے کہ میری بیوی کے پاس اتنے جوڑے ہیں، میں 1000 روپے انعام دوں گا اس کو. کوئی نہیں بتا سکتا. یہ اللہ نے پیسے اس لیے دیے ہیں ہم فضول خرچی کریں. اللہ نے کہا لئن شکرتم، شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنا. اللہ کی نعمت. ایک آدمی مجھے ملا، کہتا میری بیوی کے پاس ایک ہی جوڑا ہے. میں نے کہا میں مانتا ہی نہیں. کہتا ایک جوڑا، ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں. میں نے کہا کرو ثابت. کہتا میری بیوی مر گئی ہے، ایک ہی کفن ہے اس کے پاس. میں نے کہا چل پہ تیری مرضی ہے یار. کہتا میری بیوی کے پاس ایک ہی جوڑا. اور مجھے قاری صاحب کہنے لگے بیوی مر گئی ہے، اب 1000 روپیہ تھا، ایک ہی جوڑا اس کے پاس. کہتا 2000 روپیہ. میں کہا کوئی 1000 روپیہ نہیں. کہتا یہ تو میں تماشا کر دیا تم. تو اللہ نے قانون کیا اللہ کا جی؟ نہیں آپ کو تو پتہ ہے. ہاں جی کیا قانون میں نے بیان کیا اللہ کا؟ کیا قانون بیان کیا؟ اگر اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، اور اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اکبر. وہ کیا ہے جی کہ ان قرآن کی آیت سنیں ذرا، اس آیت کا آج ترجمہ بھی سن کے جانا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس آیت کا ترجمہ سن لیں. اللہ تعالیٰ جس آدمی کو جس قوم کے اوپر نعمت بھیجتا ہے، اللہ جس آدمی کو نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ آدمی خود نعمت میں واپس کر دے. اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے نا، اللہ واپس نہیں دیتا. اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اس کا مطلب یہ ہے اللہ جس قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر واپس نہیں دیتا حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل جائے. اچھا اس سلسلے میں یہ مجھے 10 سال نا دبئی میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے. الحمدللہ جو نا، الحمدللہ کوئی کام ہر وقت آپ اپنے بچوں کو نا، آج میری تقریر کے بعد یہ کلمہ سکھا دیں. بچوں الحمدللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے. خود بھی آج الحمدللہ کا ورد شروع کر دیں. سب تعریف اللہ کی ہے. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں اتنی برکتیں آئیں گی، اتنی آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا، تصور نہیں ہوگا. صرف آپ الحمدللہ کا ورد کریں. اچھا وہ بات کر رہا تھا، تو میں جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا دبئی میں، اس مسجد میں ایک نابینا آدمی بھی تھا، اس کا نام تھا حبیب. تو وہ جب مسجد میں آتا تھا تو ایک اس کی خادمہ تھی، شاید سری لنکا کی تھی یا انڈیا کی کالج، وہ اس کو پکڑ کے نا تو مسجد میں چھوڑ جاتی تو نماز پڑھتا. لیکن نماز جب ہو جاتی پھر وہ خادمہ نہیں آتی تھی، پھر کوئی نہ کوئی مسجد کا نمازی اس کو گھر چھوڑ آتا.
ایک دن مجھے بھی ہمدردی چڑھی، میں نے کہا چلو آج میں اس کو چھوڑ کے آتا ہوں، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں اس کو لے کے چلا، اس نے کہا وہاں میرا گھر ہے، میں کہا مجھے تیرے گھر کا پتہ ہے، میں نے کہا چلو چلتے چلتے باتیں کرتے ہیں، اور میں نے کہا حبیب مجھے بتاؤ، یار بتاؤ وہ سوڈانی تھا، عربی تھا، تو میں کہتا تم پیدا ہی نبینے ہوئے تھے یا بعد میں نبینے ہوئے ہو؟ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک تھا، جوانی میں مجھے ایک ایسا بخار چڑھا، وہ بخار آنکھوں کو پڑا اور میں نبینا ہو گیا۔ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ میں نبینا ہو گیا الحمدللہ۔ مجھے کہتا ہے قل الحمدللہ، تم بھی کو الحمدللہ۔ میں نے کہا الحمدللہ، میں حیران رہ گیا۔ اچھا میں نے کہا حبیب یہ خادمہ تمہیں لے کے آتی ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کہتا میرا ایک بیٹا تھا، وہ نا جب جوان ہوا نا وہ فوت ہو گیا۔ الحمدللہ، بیٹا فوت ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں چپ کر کہتا تم بھی کو الحمدللہ، اور مجھے بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر کرتا، دیکھتے جائے۔ کہتا وہ ان کو واقعہ سنائے، وہ جو عبداللہ بن مبارک کا ایک واقعہ آتا ہے، جو جنگل میں گئے، ایک آدمی تھا، اس کا ہاتھ بھی نہیں تھا، پاؤں بھی نہیں تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا پھر ایک بیٹا اس کو روٹی کھلاتا، تو وہ لمبا واقعہ وہ سیر اعلام النبلاء میں آتا ہے، پھر جو ہمارے یوٹیوب پہ بھی بڑا وہ واقعہ مشہور ہوا ہے۔ اچھا پھر میں نے پوچھا تیری بیوی نہیں ہے؟ یہ تیری خادمہ آتی ہے؟ کہتے میری بیوی مر گئی ہے۔ الحمدللہ، میں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، ایک آدمی جس کا بیٹا مر جاتا ہے، اگر وہ انا للہ پڑھنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ بیٹا مر گیا، انا للہ پڑھنے سے پہلے کیا پڑھا اس نے؟ الحمدللہ۔ اللہ پوچھتا ہے وہ فرشتوں تم نے میرے آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی جان نکال کے لے آئے ہو، تو میرے بندے نے جب اس کو پتہ چلا میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ کہتے یا اللہ وہ تیرا عجیب بندہ ہے، ہم نے اس کا بیٹا مارا۔ کہتا الحمدللہ، پھر کہتا ہے اللہ، کہتا واقعی؟ ہاں۔ کہتا ہے جنت میں ایک گھر بناؤ، اس کے اوپر لکھو بیت الحمد، بیت الحمد اس کے لیے اس کے نام کی رجسٹری کر دو، اب یہ مرے گا اس گھر میں آئے گا، جنت میں گھر دوں گا اس کو۔ اچھا ایک بات اور ہے، وہ کہتا میرا توقیر کتنا ٹائم ہے میرا؟ توقیر صاحب روٹی بنانے چلے گئے، نہیں وہ بیٹھے ہیں، کتنے منٹ تقریر کرنی ہے؟ میں نے 5 منٹ رہ گئے میرے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس طرح مجھے کہا، میں کہا 5 منٹ رہ گئے، پتہ نہیں وہ سلوٹ مارا ہے یا اپنے 5 منٹ، اللہ ہی جانے کیا کہا انہوں نے مجھے۔ چلے بات ختم کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے ایک بات سنیں، حضور نے فرمایا، ایک حدیث سنیں کہ ایک صحابی کو فرمایا تھا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے نا، اس پر راضی ہو کے الحمدللہ کہہ دو، دنیا کے سب سے امیر آدمی تم ہو۔ ایک آدمی کے پاس اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے، بھائی کیا ہو رہا؟ کوئی نہیں یار، بچیاں نے فیساں گزارا ہی نہیں ہوں، اور ایک آدمی کی تنخواہ 40,000 ہے، اس سے پوچھو کیا؟ الحمدللہ جی گزارا ہو رہا ہے۔ یہ جس کی 40,000 ہے اور الحمدللہ کہہ رہا ہے، یہ اس آدمی سے امیر ہے جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرانے زمانے میں 3 آدمی تھے، ایک نبینا تھا، ایک کوڑی تھا، اس کا ہاتھ پہ پیپ 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 کسارت پیپ، اور ایک گنجا تھا، ادھر بھی بال نہیں ہے، ادھر بھی بال نہیں ہے، ادھر بھی بال نہیں ہے، کوئی پورے دنوں بال ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کے سر پہ بال نہ ہو نہ یہاں کو بڑا عجیب لگتا ہے، بدصورت ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا چلو ان تینوں کو دیکھتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ پہلے آ گیا اس کوڑی کے پاس، کہتا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فرشتہ کہتا کوڑا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوڑ میرا ٹھیک ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، کوڑ ٹھیک ہو گیا۔ کہتا اور کچھ مال چاہیے؟ کہتا ہاں، میں تو فقیر آدمی، کیا مال چاہیے؟ کہتا مجھے اونٹ پالنے کا شوق ہے۔ اس نے اس کو ایک اونٹنی دی اور کہا اس میں بڑی برکت ہوگی، چلا گیا۔ پھر وہ چلا گیا گنجے کے پاس، کہنے لگا سناؤ کیا چاہتے ہو؟ کہتا پورے سر پہ بال نہیں، ادھر بھی بال نہیں، ادھر بدصورت ہوں،
کوئی اچھے بال مل جائیں. اس نے ہاتھ پھیرا ادھر ہاتھ پھیرا ادھر کا, خوبصورت بال آ گئے, بہترین بال آ گئے. کہتے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گائے پالنے کا شوق ہے. اس نے اس کو گائے دے دی. کہتا ہے اس میں اللہ برکت ڈالے گا. پھر چلا گیا نبینا کے پاس, تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا میں نے دنیا ہی نہیں دیکھی, کہ آنکھیں مل جائے میں بھی دنیا کی رونقیں دیکھ لوں. اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کی نظر ٹھیک ہوگی. کہتا کچھ چاہیے مال؟ کہتا ہاں. کیا چاہیے؟ مجھے بکریاں پالنے کا شوق ہے. اس کو اس نے کہ بکری دی. کہا اس میں اللہ برکت ڈالے گا. پھر وہ فرشتہ چلا گیا. کئی سال کے بعد, 15-20 سال کے بعد پھر وہ آ گیا فرشتہ. اچھا, اب یہ اونٹوں والا تھا, اس کے پاس ایک پورا میدان اونٹوں سے بھر گیا. گائے والے کے پاس ایک بہت بڑا میدان گایوں سے بھر گیا, بکری والا. اب یہ جو فرشتہ آیا نا, فقیر بن کے آیا. اب یہ فرشتہ فقیر بن گیا. پہلے چلا گیا اس کے پاس, کوڑی والے کے پاس. کہتا ہے یار مسافر آدمی ہوں, پیسہ بھی کوئی نہیں ہے, گھر جانا ہے, یار کوئی ایک اونٹ دے دو, میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا, کوئی پیسے مل جائیں گے. وہ کہتا نہیں یار, میری تو اپنی بڑی ذمہ داریاں ہیں, میرے اتنے خرچے ہیں, میں کوئی تجھے اونٹ نہیں دے سکتا. فرشتہ فقیر کہتا ہے اس کو, یار میرے خیال میں تجھے پہچانتا ہوں, تو بہت عرصہ پہلے فقیر نہیں تھا, کوڑ نہیں تھا, تیرے پاس تو ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں تھا. کہتا جا اجی تو جلدی پوچھتی امیر ہوں میں. جھوٹ بول گیا, میں تو جلدی پوچھتی میرا بڑے امیر آدمی ہم. اس نے کہا اگر تم جھوٹ, اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے نا, اس کو دوبارہ اسی طرح کا کر دے. پھر وہ چلا گیا گائے والے کے پاس, وہ جو گنجا تھا. اس کو بھی آ کے اس نے یہی کہا, میں فقیر ہوں, کچھ نہیں ہے, کوئی میری مدد کرو. اس نے کہا نا بھائی میری بڑی ذمہ داری ہے, میرے اپنے بڑے ہی خرچے ہیں, اتنی. کہتا ہے اتنی گائے میں صحیح گائے مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. جواب دی. اس کو بھی یہی کہتا ہے, یار میرا خیال ہے میں نے تجھے پہچان لیا ہے, تو بہت عرصہ پہلے گنجے نہیں ہوتے تھے, فقیر نہیں ہوتے تھے. کہتا نہیں ہم تو جلدی پوچھتے امیر ہیں یار, خاندانی امیر ہیں ہم تو. اس نے کہا اگر تم جھوٹ بولتے تو دوبارہ اسی حالت میں آ جاؤ. اچھا ظاہر بات ہے اسی حالت میں آ گئے ہوں گے. فرشتے نے جو بد دعا کی اس کو. پھر وہ چلا گیا نبینے کے پاس, اس کو جا کے یہی کہتا ہے. وہ نبینا کہتا بات سنی ذرا, میں پہلے اندھا ہوتا تھا, غریب تھا, یہ بکریاں میدان اللہ کا مال ہے, جتنا جی جاتا ہے لے لو, میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا, جتنی بکریاں لے لو. کہتا مبارک ہو, تم تینوں کو اللہ نے زمایا, تو پاس ہو گیا, باقی 2 فیل ہیں. اب ہم کن میں سے ہیں؟ ہمارا شمار کن میں سے, ہم تینوں میں سے. یہ سوچنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا. میں یہ دسوئے میں ہمارے ہوتے تھے, بزرگ رہتے تھے دسوئے میں, تو سائیکل پہ ہمیں آنا پڑتا تھا. ادھر سائیکل پہ آتے تھے. میرا گھر وہ فیصل اسپتال کے قریب تھا, پیپلز کالونی میں. وہاں سے سائیکل پہ دسوئے آتے تھے. وہ ایک اللہ دیتا صاحب ہوتے تھے, آج کل تو اس کے بیٹے بڑے امیر ہیں ماشاء اللہ, علیحدہ سمجھ. تو وہ تھے, ان کے پاس آتے تو کچھ ہمارے رشتہ دار تھے, مظہر صاحب, ظفر صاحب, بڑے وہ ہوتے تھے, تو سائیکل پہ آتے تھے. اب سائیکل پہ آنے کا تصور بھی نہیں. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں, تو ہر گھر میں نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لو. شکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے, آپ کی دولت بڑھ جائے گی. کیوں؟ اللہ کا قانون ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں اور دوں گا. اور اگر تم نے نہ شکری کی, اللہ کہتا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے, پھر میں تمہیں تباہ برباد ہوا. ہمارے پاکستان کے اوپر اللہ نے اتنے کرم کیے, ہم نے نہ شکری کر کے اتنی نہ شکری کی, اللہ نے آدھا ملک توڑ دیا. اگر اب بھی ہم نہ شکری کریں گے, یہ ملک کے بارے میں پھر خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, حضرت عمر نے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, تو ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے, یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل. حضرت عمر نے پکڑ لیا. وہ بیت اللہ میں آ کے کوئی اب مغفرت کی دعا کرتا ہے, کوئی گناہوں کی بخشت کی دعا مانگتا ہے, کچھ کرتا ہے, تو یہ کیا دعا مانگ رہا ہے, اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل, یا اللہ مجھے. کہتا عمر
تو نے قرآن نہیں پڑھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل کر لے جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل کر لے جو تیری نعمتیں کھا کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بڑے ہی خوبصورت انداز میں نصیحتیں فرما رہے تھے استاد محترم پروفیسر نجیب اللہ طارق حفظہ اللہ تعالی.